مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ قل اعوذ برب الفلق، صبح کے رب کے ذریعے میں پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، جو چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی ان تمام چیزوں کے شر سے۔ یہ تو ایک تمہید کے طور پر ہے، اور پھر جو خاص چیزیں ان کو الگ سے بیان کیا گیا، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، تاریک رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تاریک رات بھی ایک شر کی چیز ہے، اس لیے اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے۔ راتوں کو گھر سے باہر نکلنا، راتوں میں کام کرنا، راتوں میں جو ہے وہ ایسی خطرناک جگہوں پہ جانا، یہ پسندیدہ کام نہیں ہے۔ تو اللہ نے دن بنایا ہے کاموں کے لیے، رات گھر میں سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے۔ تو رات کو انسان کو سونے سے پہلے بھی بہت ساری چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ رات میں شر کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ رات کو چراغ گل کر کے سو، آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے کئی ایسے حادثات دیکھے ہیں، رات کے وقت خاتون جو ہے نا وہ چولہا جلا رہ گیا، ان سے گیس لیک ہو رہی ہے، صبح آ کے جب کچن میں ماچس جلائے تو آگ لگ گئی۔ ایسے کئی واقعات میرے سامنے آ چکے ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے، پریشان تھے، کچھ دن تو نہیں کہوں گا، کچھ سالوں پہلے۔ ان کی وائف تھی، میاں بھی بڑی محبت تھی، وائف بیچاری اسی طرح جل گئی۔ رات کو کچن میں کہیں گیس لیک ہو رہی تھی، پتہ نہیں چلا، صبح انہوں نے جب ماچس جلائی ہے تو آگ لگی، وہ جل گئی اس میں۔ ہاسپٹل میں 3-4 دن ایڈمٹ رہی اور انتقال ہو گیا۔ تو رات کو نا ایسے غافل ہو کے سونا کہ پڑے ہوئے ہیں، کچھ ہوش ہی نہیں ہے، ہو کیا رہا ہے، یہ غلط ہے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ اللہ سے بھی پناہ مانگو اور اسباب بھی اختیار کرو۔ رات میں بچے بعض دفعہ ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور لوگ سیکیورٹی کا پورا انتظام نہیں کرتے رات میں۔ تو ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، پھونکنے والیوں کے شر سے جو گروہ میں پھونک لگاتی ہیں۔ تو جادو میں نے بتایا تھا کہ یہاں عورتیں اس لیے ہیں کہ یہ کام خواتین زیادہ کرتی ہیں، اور یا اس سے مراد پوری ایک جماعت ہو سکتی ہے کہ جادوگروں کی ایک جماعت ہوتی ہے جو یہ کام کرتے ہیں۔ تو جماعت کو کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو بہرحال عورتیں ہوں یا مرد ہوں تو ان کے شر سے بھی پناہ مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور بس اسی طرح پناہ مانگی جائے گی کہ زبان سے یہ الفاظ کہہ دیے جائیں۔ اس کے لیے حصار کھینچنے، یہ جو عامل لوگ کرا رہے ہوتے ہیں نا، حصار کھینچ لے، یہاں کوئی جن نہیں آئے گا، یہ ٹوپی ڈرامے، ان سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو بس اتنا کافی ہے، یہ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی حفاظت ہو جائے گی، اور ڈرنا چھوڑ دیں ان لوگوں سے۔ تو آپ دیکھیں پولیس والے جب جادوگروں کے پاس جاتے ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے، کیسے اٹھا کے موبائل میں ڈال کے لے جاتے ہیں، یہ چیختے رہ جاتے ہیں، ہم جن لے آئیں گے، چڑیل لے آئیں گے، بھوت لے آئیں گے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پولیس والے 2 تھپڑ لگاتے ہیں، اٹھا کے ان کو لے جاتے ہیں جب گرفتار کرتے ہیں۔ تو ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ یہ بہت اہم ہے۔ حسد کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کو نقصان پہنچائیں گی۔ حسد کہتے ہیں کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ خیال ہونا کہ کاش اس کے پاس سے یہ نعمت ختم ہو جائے، میرے پاس آئے نہ آئے اس سے غرض نہیں ہوتی حاسد کو۔ رشک کہتے ہیں، رشک، کہ آپ کے پاس کوئی نعمت ہے، دوسرے کو تمنا ہوئی کہ کاش میرے پاس بھی ہو، اس کو کہتے ہیں رشک۔ یعنی کہتے ہیں نا مجھے تو آپ پہ رشک آ رہا ہے بھائی کہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، تو وہ کہ جیلیسی نہیں ہو رہی، دل جل نہیں رہا ہے، بلکہ خوشی ہو رہی ہے، تمنا یہ کہ کاش میرے پاس بھی ہوتی، تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر آپ کو حسد ہو رہا ہے کہ یار یہ کیا ہے، تو یہ خطرناک چیز ہے۔ اس لیے کہ جو حسد کرنے والا ہے وہ لاشعوری طور پر یا شعوری طور پر اپنے محسود جس پہ حسد کیا جائے، محسود کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اللہ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت ڈینجر ہے۔ حاسد کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا جب وہ حسد کرنے لگے، کیونکہ حاسد جب حسد کرتا ہے، کیا مطلب جب حسد کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو حسد ہوتا ہے لیکن وہ کرتے نہیں ہیں حسد، یعنی طبی طور پر ان کو تکلیف تو ہوگی آپ سے لیکن وہ کچھ نہیں کرتے۔ لیکن میجورٹی کیا ہے کہ جب ان کو حسد ہوگا تو کچھ نہ کچھ تو آپ کے خلاف کریں گے، سب سے پہلا کام آپ کی غیبت لازمی کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک دم بہت پیسہ آ گیا، آپ نے بتایا بھائی میرے پاس بہت پیسہ آ گیا ہے، تو جس کو جیلسی ہوگا نا وہ کیا کرے گا، وہ ایک دم جلنا شروع ہو جائے گا، پھر لوگوں کے سامنے آپ کی غیبت کرے گا، پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آ گیا ان کے پاس ہے، اور جو ہے نا کوئی پتہ نہیں ہے حرام ہے حلال ہے،
کام کرتے نہیں ہیں، تو وہ حالانکہ اس کی کوئی تحقیق نہیں ہوگی اور بڑی بڑی گاڑیاں لے کے گھوم رہے ہیں، لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں، گھڑیاں ایسی، غریبوں کا خیال کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا وہ پھینکے گا لازمی، جس کا نقصان کیا ہوگا؟ معاشرے میں آپ کی جو عزت تھی اس میں بہرحال کمی ہوگی۔ تو عزت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ عزت جب ہوتی ہے تو لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ جب عزت ہی چلی گئی تو سب کچھ ختم۔ اس لیے جو عقل مند لوگ ہیں نا، وہ سب سے زیادہ اپنی عزت بچانے کی فکر کرتے ہیں، اور جن کی عزت ہی نہیں ہوتی ان پہ وہ لطیفہ ہے نا، ایک آدمی کسی محلے میں گیا، واپس آ کے کہنے لگا کہ شکر ہے یار اس علاقے میں میری عزت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ورنہ آج بہت بے عزتی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو عزت اس لیے نہیں حاصل کرتے کہ جب عزت ہوگی تو بے عزتی کا خطرہ بھی ہوتا ہے، تو اس لیے بعض لوگوں نے کہ یہ پالیسی ہے۔ تو خیر، تو حسد جو ہے نا، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے پاس ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب خواب آیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ خواب بھائی جب 10 منٹ ہو جائیں تو مجھے بتا دینا، کیونکہ میں 2 مضامین کو 10 منٹ میں کمپلیٹ کروں گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب خواب سنایا نا اپنے ابا کو، تو ابا نے کیا کہا؟ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت سنا۔ حالانکہ دیکھیں پیغمبر کے بیٹے ہیں، کتنی اچھی تربیت ہوئی ہوگی ان کی، اس کے باوجود یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے بھائیوں کو اتنا اچھا خواب مت سنانا، وہ کوئی الٹی تدبیر تمہارے خلاف کریں گے۔ اب خواب نہیں سنایا تھا پھر بھی کی انہوں نے، اور اپنے سگے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا۔ تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ آپ کے سگے بھائی بھی آپ کے خلاف حسد کر سکتے ہیں، آپ کے قریبی رشتہ دار بھی آپ کے خلاف حسد کر سکتے ہیں۔ اچھا، حسد کرتا کون ہے؟ حسد وہ لوگ کرتے ہیں ہمیشہ جو آپ کے پیرالل ہیں۔ حسد کبھی آپ کے بڑے کو آپ سے نہیں ہوگا، آپ کے چھوٹوں کو آپ سے نہیں ہوگا، حسد ہمیشہ اپنے ہم پلہ سے ہو۔ آپ کے جو کلاس فیلو ہیں، اگر آپ کے نمبر بہت اچھے آ رہے ہیں، آپ کے کلاس فیلو کو جیلسی ہوگی، یار یہ اچھے نمبر کیوں آ رہے ہیں۔ آپ کا جو آپ کے ساتھ کا جو دفتر میں کام کرنے والا کولیگ ہے، آپ کی تنخواہ ایک دم ڈبل ہو جائے گی تو طبیعت اس کی خراب ہوگی، ٹھیک ہے نا، کہ یار اس کی تنخواہ ڈبل کیوں ہو گئی۔ تو کبھی بھی آپ کے بزرگوں کو یا آپ کے ماتحتوں کو آپ سے حسد نہیں ہوتا، ماتحت بھی آپ کی ترقی دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، آپ کے بزرگ بھی خوش ہو جاتے ہیں، ہمیشہ اپنے پیرالل۔ تو جہاں شر ہے انہی لوگوں سے بچنا چاہیے نا۔ تو حسد جن لوگوں میں ہوتا ہے ان لوگوں سے بچنا چاہیے۔ تو ہوتا کن لوگوں میں، یہ میں نے بتا دیا، بھائیوں میں ہوتا ہے آپس میں، اور آپ کے دوستوں میں ہو جاتا ہے، علماء میں بھی بعض دفعہ حسد ہوتا ہے کہ وہ ایک عالم کی تقریر اچھی ہو رہی ہے، دوسرے کی نہیں ہو رہی، اس کی کو لوگ سن نہیں رہے، تو بعض دفعہ، ہمیشہ نہیں ہوتا، تو وہ پھر ایک مولانا صاحب دوسرے مولانا کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اچھالیں گے، تو ذرا سی باتوں کو نا ایشو بنا لیتے ہیں، ان سے یہ غلطی ہوئی، اور انسان ہے، غلطی تو ہوتی ہے ہر انسان سے، تو بھائی آپ غلطیوں کو نظر انداز کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے حسد بری چیز ہے۔ حسد سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ لوگ آپ سے حسد نہ کریں، اس سے بچنے کا طریقہ۔ ایک ہے کہ آپ کو جب کسی سے حسد ہو جائے تو آپ نے اپنا علاج کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں حسد اتنی بری چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنی قربانیاں دینی پڑی ہیں نا، وہ اس لیے کہ یہودی آپ سے حسد کرتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہودیوں کو یقین تھا، جیسے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں نا، کہ پہچان کے باپ اپنے بیٹے میں کنفیوز ہوتا ہے کہ یہ 4 بچے کھڑے ہوئے ہیں، یار میرا بچہ یہ والا ہے یا یہ مجھے لگ نہیں، یہ 17 کا لگ رہا ہے، یہ میرا والا نہیں لگ رہا، یہ ادھر ہٹنا، یہ ہاں یہ مجھے لگ رہا ہے، یہ میرا بچہ لگ رہا ہے مجھے۔ تو ایسا کبھی ہوتا ہے؟ اپنا بچہ کہیں بھی ہو انسان فوراً پہچانتا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو اتنا یقین ہے ان کو اللہ کے نبی ہیں، مگر کیا حسدا من عند انفسہم، قرآن کہہ رہے ہیں ان کو جیلسی یہ ہے کہ ایک عرب لوگ جو ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور ہم یہودی جو اتنے ایجوکیٹڈ یہ فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ عطا کرتا ہے۔ شیطان کیوں تباہ ہوا؟ حسد میں۔ آدم علیہ السلام کو جب اس نے دیکھا کہ بھئی مجھے حکم دیا رہا ہے اس کو سجدہ کرو، تو طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی اس کی، ٹھیک ہے نا۔ اس سے پہلے اللہ کی عبادت کرتا تھا اور اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرتا تھا، ہر بات مانتا تھا۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آدم کو سجدہ کرو، تو کہنے لگا یہ تو نہیں ہو سکتا، حالانکہ حکم اللہ کا ہے، مگر سجدہ چونکہ آدم کو ہے، بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ چھوٹا میں بڑا، میں کیوں سجدہ کروں۔ تو اللہ نے دربار سے نکال دیا اس کمبخت کو، پھر بھی نہیں باز آیا۔ پھر
حسد کی آگ میں جب انسان جلتا ہے نا تو وہ غلطی کو ضرب دیتا چلا جاتا ہے، یعنی ظلم در ظلم کرتا ہے. اب اللہ نے آدم کی وجہ سے شیطان کو نکالا تو شیطان کو افسوس ہونا چاہیے تھا، یار یہ تو اللہ کی نظر میں آدم علیہ السلام کو بہت بڑا مقام ہے، مجھے سوری کرنا چاہیے. شیطان نے کہا نہیں، اس آدم کی وجہ سے تو نے نکالا ہے نا، اب تو میں بدماشی پہ پورا اتروں گا، اب تو میں اس خود بھی جہنم میں جاؤں گا، اس کو بھی لے کے جاؤں گا. تو یہ ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ واقعہ ہوا تھا، کسی دوست نے بتایا، میں نے خود نہیں دیکھا. پیٹرول پمپ پہ ایک صاحب جو ہیں، ایک آدمی گاؤں دیہات کا تھا، وہ ذرا سخت مزاج ہوتے ہیں گاؤں دیہات کے لوگ، وہ CNG بھروا رہا ہے تو دوسرا نے آ کے گاڑی لگا دی، پہلے میری گاڑی میں بھرو. اس نے کہا پہلے میری گاڑی ہے تو آپ کیوں آ رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی جلدی ہے. اب دونوں میں پھڈا شروع. اس نے پتہ نہیں کیا حادثہ کیا وہاں پہ، صرف اتنی سی بات نا کہ اس کی گاڑی میں پہلے کیوں ڈال رہے ہو، گولی لے کے فائر کیا، وہ سلنڈر پہ سلنڈر پھٹ گیا. اتنا بڑا حادثہ ہوا، دونوں مر گئے. تو پتہ نہیں سلنڈر پھٹا یا کیا ہوا تھا، بہرحال ابھی مجھے پورا، کیونکہ 10-15 سال پرانا واقعہ ہے، تو دونوں ہی مر گئے وہاں پہ. اب اس بیچارے کو کی غلطی تو صرف اتنی سی تھی نا کہ وہ بعد میں آیا تو آپ پہلے جو ہے نا گھس رہے ہیں، تو غلطی اس کی تھی، لیکن اتنی بڑی غلطی تو نہیں تھی کہ مار دیا جائے. تو ذرا سی بات پہ نا انسان انا کا مسئلہ بناتا ہے، قتل و غارت ہو جاتا ہے. تو غالباً گیس کا سلنڈر پھٹا تھا، کچھ ایسا ہوا تھا، حادثہ ہو گیا تھا. تو خیر، تو شیطان اڑ گیا اور آج تک اڑا ہوا ہے. تو آج دنیا میں ہمیں جتنے فسادات نظر آ رہے ہیں نا، جیلیسی کی وجہ سے. ایک مسلک دوسرے مسلک سے جلنا شروع ہو جاتا ہے، ایک فرقہ دوسرے فرقے سے جلتا ہے. بھائی دونوں قرآن و حدیث کو فالو کر رہے ہیں تو آپ اپنا ذر بڑا رکھیں، آپ بولیں یہ بھی ٹھیک ہے اور ہم بھی ٹھیک ہیں، لیکن نہیں، ہماری چودراہٹ ختم ہو رہی تو اس کو نیچے دباؤ، اس کو نیچے دباؤ. یہ جو آج کل آ رہے ہیں نا چورن اور پھکیا، اور یہ حسد ہے، کیونکہ اپنی دکان چل نہیں سکتی جب تک کہ جو پہلے سے دکانیں چل رہی ہیں ان کو بند نہ کیا جائے. تو لیبل یہ لگایا جاتا ہے دوسروں کی دکانیں بند کر رہے ہیں، اصل مقصد ہوتا ہے اپنی دکان چلانا. تو یہ بھی جیلیسی ہے علماء سے. ہمارے جو لبرل لوگ ہیں نا، ان کو مولویوں کی اتباع کرتے ہوئے آر محسوس ہوتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم نے PhD یورپ سے کیا، ہم نے فلانی جگہ سے کیا، ہم نے. بھائی آپ نے بہت کچھ کیا، مذہب تو نہیں پڑھا نا آپ نے. مذہب تو ان مولویوں نے مدرسوں میں بیٹھ کے پڑھا ہے. تو بے شک یہ غریب ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں اور ان کو انگلش نہیں آتی، ان بیچاروں کو مسکین ہیں، لیکن ان کو انہوں نے محنت کی ہے. 8-10 سال اپنے جوانی کا حصہ انہوں نے مدرسوں میں بیٹھ کے گزارا ہے. اب بجائے اس کے کہ آپ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھ کے ان کی بات سنیں، بھائی مذہب کے بارے میں تو یہ جانتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نہیں جی، وہی آر محسوس ہوتی ہے جیسے یہودیوں کو ہوتا تھا. عرب جو ان پڑھ ہیں ان سے کیوں ہم سیکھیں؟ تو اس آر میں کیا ہے کہ ہر آدمی مولویوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، یہ مولوی یوں ہوتے ہیں، یہ مولوی فلانے ہوتے ہیں. مولویوں کے پیچھے سارے لبرل لوگ. مذہب کو برا نہیں کہتے، علماء کو برا کہتے ہیں. ان کو آر محسوس ہوتی ہے. تو آر نہیں آنی چاہیے. آپ یہ دیکھو بھائی، ہم نے ان کے پاس یہ علم ہے، ہمارے پاس وہ علم ہے. تو یہ ہمیں تو نہیں آر آتی، ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرتے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ڈاکٹر صاحب میں تو مفتی ہوں، میں آپ کے پاس کیوں آؤں؟ بھائی میں تو نہیں آؤں گا، میں تو آپ سے نہیں پوچھوں گا. تو جیسے ہی مفتی صاحب کو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے حیا نہیں آتی اور ان کو آر محسوس نہیں ہوتی، کوئی حسد نہیں ہوتا، تو ڈاکٹر کو بھی چاہیے کہ وہ شرعی معاملات میں کس سے پوچھے. بھائی مفتی وہ کہہ رہے ہیں حرام ہے، ناجائز ہے، تو چھوڑ دو بھائی. یہ نہیں کرو کہ نہیں، میں اس میں بھی آپ اپنے ہی طبقے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی جیلیسی، یہ حسد ہے. تو بہت خطرناک چیز ہے. اگر ہم یوں کہیں نا کہ اس وقت دنیا میں جتنے فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیچھے حسد کا ہاتھ ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا. تو حسد اپنے اندر پیدا ہو. بھائی 10 منٹ ہو جائے تو بتا دینا. اپنے اندر حسد پیدا، 10 منٹ نہیں، سوری 20 منٹ، 40 منٹ کا ہے نا. تو آدھا جب ہو جائے، آدھا مضمون ایک ہے، آدھا مضمون دوسرا ہے. ہاں بس ٹھیک ہے. تو اپنے اندر سے حسد کیسے ختم کیا جائے؟ کیونکہ آپ بھی تو جیلسی ہو سکتی ہے نا، ہم بھی تو انسان ہیں، ہمیں بھی تو جلن ہو سکتی ہے. یار یہ وقار بھائی جو ہے نا، یہ عجیب سا آدمی ہمارے درس میں آیا کرتا تھا ہے بھائی، اب اس کی شادی بھی ہو گئی اور جناب سونا ہے دوسری شادی بھی کر رہا ہے. یہ مذاق کر رہا ہوں ان کے ساتھ، یہ برا نہیں مانتے. تو یہ جناب ایسے لونڈا لپاڑا گھومتا تھا، اس کی تنخواہ اتنی اچھی ہو گئی، یار یہ تو اب ہمیں پوچھے گا ہی نہیں، اب تو خدمت ہی نہیں کرے گا. تو انسان کو نا، اس لیے انسان بعض دفعہ اپنے ماتحتوں کو بھی چاہتا ہے کہ دبے رہیں یہ ٹھیک ہے نا. یہ غلام بن کے رہیں گے تو خدمت کرتے رہیں گے، پیسے آ گئے تو کون پوچھے گا. اب ان کو اگر لینڈ کروزر مل جائے، یہ مفتی صاحب کریں گے. ان کو میں نے بائک خرید کے دی تھی، اس کے بعد سے یہ غائب ہے مارکیٹ سے. بائک لے کے غائب. میں نے تو دی تھی کہ چلو یار بیچارہ اتنی خدمت کر رہا ہے، تو اس کے بعد سے مارکیٹ سے شارٹ. تو خیر مذاق کر رہا ہوں یار، تنہائی میں جا کے غور کرنا مذاق تھا یا سنجیدگی تھی.
خیر حسد میں جو ہے نا تو اس کا علاج سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ دل میں یہ سوچو کہ جو قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو حسد کرنے والا اللہ سے لڑ رہا ہے اصل میں. بھائی اللہ نے ایک کو خوبصورتی زیادہ دے دی, اللہ نے ایک کو پیسہ زیادہ دے دیا, تو اللہ نے دیا ہے نا. محنت پہ اگر یہ چیزیں ملتی تو مزدور کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ ہوتا ہے, کیونکہ محنت سب سے زیادہ کون کرتا ہے؟ مزدور. دماغ, ذہانت, یہ گاڈ گفٹڈ ہے نا. ہم اس مدرسے میں پڑھتے تھے اور اسکول میں بھی ہم نے پڑھا ہے. ایک طالب علم ذرا سی محنت نہیں کرتا, وہ اتنا پڑھ لیتا. اور کچھ ہمارے پاس ایسے طلبہ ہوتے تو صبح سے شام بیٹھ کے رٹے لگا رہے ہوتے تھے. ایک طالب علم کو تو میں نے خود نکالا, میں نے کہا بھائی تو پڑھنے کے علاوہ دنیا میں کوئی اور کام کر لے. اس کو ایک ایک بات 20 دفعہ سمجھاؤ, بیچارہ روتا تھا, شوق بہت تھا لیکن یاد ہی نہیں ہوتا تھا. میں نے اسے کہا آپ کو اللہ نے صلاحیت ہی نہیں دی ہے پڑھنے کی. وہ کہہ رہا ہے میں عالم بننا چاہتا ہوں. میں نے کہا جب اللہ نے صلاحیت نہیں دی تو بھائی کچھ اور کام کرو نا, کیونکہ ایسے غبی ذہن کے ہوتے ہیں, کن ذہن ہوتے ہیں, نہیں پڑھ پاتے. تو بعض ایسے ہوتے ہیں سارا دن ہم نے مدرسے میں دیکھا ہے باتیں کرتے رہتے ہیں, پڑھتے ہیں ہی نہیں. امتحان میں نمبر آپ ان کے دیکھو, ایک تھوڑا سا بس دہرایا اور امتحان پاس کر کے آ گئے. تو یہ خدا کی طرف سے ہے. تو بس دیکھ لو بھائی اللہ نے اس کو دماغ اچھا دے دیا, اب تو کیا کریں, دے دیا اللہ نے, دے دیا تو شکر ادا کرو, صبر کرو. بھائی اللہ نے اس کو وہ چیز نہیں دی, آپ کو کوئی اور چیز دے دی ہے. آپ کو ہو سکتا ہے جو کسی کو دولت دی صحت نہیں دی, غریب آدمی کو دولت نہیں دی, مگر مزدوروں کی جان دیکھو کتنی ہوتی ہے. ایسے پاورفل ہے کہ چپیٹ لگا دیں کسی کے, بندہ مر جائے اسی وقت. تو کسی کو اللہ نے کوئی صلاحیت دی, کسی کو کوئی صلاحیت دی. تو سب سے پہلے حسد کا علاج ہے کہ اللہ کی صلاحیتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ نے دی ہیں. تو جو کام اللہ نے کیا ہے تو ہم حسد کرتے ہیں, جب لڑ رہے ہیں تو یہ اللہ سے لڑ رہے ہیں, یہ اس سے نہیں لڑ رہے. تو تقدیر پہ راضی ہونا چاہیے. اور دوسری چیز سوچنی چاہیے, دنیا مسافر خانہ ہے. کسی کے پاس کتنی بھی بڑی نعمت ہے وقتی طور پر ہے, تھوڑے دنوں میں ختم ہو جائے گی. جیسے ماں نے ایک بچے کو کھلونا دیا, دوسرے کو نہیں دیا. اب یہ والا بچہ رو رہا ہے تو ماں کہتی ہے تھوڑی دیر میں اس سے واپس لے لوں گی, چپ کرانے کے لیے دیا ہے, ٹھیک ہے نا, واپس لے لوں گی میں. تو اللہ نے بھی کسی کو حکومت دے دی, کسی کو صحت دے دی, کسی کو عزت دے دی, کسی کو شہرت دے دی, کسی کو دولت دے دی, تو بہت کچھ ہے. تو جس کو یہ چیزیں نہیں ملی وہ کہے بھائی اس کو کون سا ہمیشہ کے لیے دی ہے, یہ بھی مر جائے گا اور ہم بھی مر جائیں گے, مرنے کے بعد صاحب ختم. تو پھر جو عمل ہے وہ آخر جائے گا. اور تیسری چیز کیا ہے کہ جس سے حسد ہو رہا ہے نا اس کے لیے دعا کرے انسان تنہائی میں, اے اللہ تو نے اس کو یہ نعمت دی, میری تجھ سے دعا ہے کہ تو اس کو اور زیادہ نعمت دے. دل میں خیال تو آئے گا اللہ تو اس کو تباہ کر دے کسی طریقے سے اس کمبخت کو, لیکن جب یہ دعا مانگے گا نا تو دل جلے گا, دعا کے الفاظ زبان سے نکلیں گے نہیں. اے اللہ اور نعمت دے, اللہ اور دے دے, اے اللہ اس کو اور ترقی, آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی تو نے اس کو اتنی بڑی ترقی دے دی, اے اللہ میں چاہ رہا ہوں اور زیادہ دے دے. تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ حسد کے جراثیم آہستہ آہستہ, یہ اینٹی بایوٹک کا کام کرے گی, یہ جراثیم آہستہ آہستہ کیا ہوں گے, ختم ہوں گے. انسان جو بولتا ہے نا اس کے اپنے دل پہ اثر ہوتا ہے, تو وہ نفرت محبت میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی. اور چوتھا کام یہ کرے کہ اس کی لوگوں کے سامنے تعریف کرے. حاسد کیا کرتا ہے کہ بلا وجہ گھما گھما کے برائیاں لا رہا ہوتا ہے کہ تاکہ وہ نیچا ہو جائے کسی طریقے. ابے اس کو جو عزت ملی ہے, ابے اس کے پاس جو علم ہے, ابے ہمیں پتہ ہے سارا دن تو ایسے ہی گھومتا رہتا ہے, پتہ نہیں کیا کہاں سے اس نے پھینکتا رہتا ہے, ایسے ہی بس لوگ کرتے ہیں باتیں نا. میں تو کمنٹس پڑھ رہا ہوتا ہوں نا اپنے بارے میں بھی پڑھتا ہوں, دوسرے علماء کے بارے میں بھی پڑھتا ہوں, تو ایسے کرتے رہتے ہیں لوگ. تو بھائی تعریف کرنی چاہیے. جس کو حسد ہو رہا ہے بولے بھائی یہ ماشاءاللہ اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہے. تو اس تعریف کا کیا ہوگا کہ دل تو جلے گا, یار میں پہلے ہی اس کی عزت سے پریشان ہوں اور میری تعریف سے کم بخت کی اور عزت ہو رہی ہے. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی عزت بڑھے نہ بڑھے, آپ کے اندر سے حسد کے جراثیم ختم ہو جائیں گے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ کے دل کو اللہ ایسا پاک بنا دے نا کہ آپ میں حسد ختم ہو جائے, تو یہ خود بخود لوگوں کے دل میں آپ کی عزت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا عجیب قانون ہے کہ جو سب کے لیے اچھا سوچتا ہے نا تو اس کے لیے خود بخود لوگ اچھا سوچنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ خود بخود جو ہے نا حالات اس کے حق میں سازگار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو امارت نہیں چاہتا, لوگ چاہتے ہیں اس کو امیر بنائیں. مدرسوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو استاذ جو ہے نا چاہتا ہے کہ مجھے بڑی کتابیں نہ ملیں, اس میں تواضع ہو, تو محتمم کی خواہش ہوتی ہے اس کو بڑی کتاب ملے, طلبہ کی خواہش ہوتی ہے اس کو بڑی کتاب ملے. یہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں خود بخود پیدا کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. اور جو
بڑے بڑے کمالات ہو لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں آگے نکلوں, تو اللہ لوگوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ ان کے دل میں اس کے کمالات کے ہونے کے باوجود ان کی لوگوں کی چاہت ہوتی ہے آگے نہ بجائے. تو آپ دیکھ رہے ہیں جو یوٹیوب پہ اور جو ایک دوسرے کے خلاف فتوے پھوڑتے رہتے ہیں نا, وہ ایسا ہے, وہ یوں ہے, وقتی طور پر ان کی عزت بہت ہوتی ہے, مگر خود ان کے جو فالوورز ہیں تھوڑے دنوں کے بعد ان کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. عزت ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے جو لوگوں کی خیر خواہی چاہتا ہے. تو یہ حسد کا علاج ہے. اور لوگوں کی حسد سے کیسے بچا جائے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی نعمتیں کبھی لوگوں کے سامنے کھل کے بیان نہیں کریں, اپنی طرف نعمتوں کی نسبت نہ کریں. میرا یہ کمال میں نے دیکھا, او بھائی کیا ہے, بس ٹھیک ہے کیا ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے, میں یوں میں یوں میں یوں میں یوں. یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا, خواب دکھایا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بھائیوں کو مت بتاؤ, بس ٹھیک ہے میں ابا ہوں, مجھے بتا دیا, بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ اس کو پورا کر لے گا. خام خواہ میں کیوں بھائیوں کو بتا رہے ہو؟ آج ہر چیز ہر ایک کو بتا دی جاتی ہے, تو ہر چیز ہر ایک کو نہ بتائیں, صرف اپنے خیر خواہ لوگوں کو بتائیں, جو آپ کے خاص چاہنے والے ہیں, جو دل سے چاہتے ہیں ان کو بتا دیں, ہر ایک کو نہ بتائیں. اس میں کیا ہوگا, وہ جیلسی. تو ہمارے استاد اساتذہ تو اس کا بڑا خیال کرتے ہیں کہ اپنی چیزیں لوگوں کے سامنے, اپنی جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں نہ شیئر کی جائیں زیادہ, تو اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے. تو نظر لگتی ہے نا اس سے, لوگ جو نظر تو عام طور پر انہی کی لگتی ہے جو حسد کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. تو بلا وجہ سب کے سامنے اپنی گاڑی لانا, اور یہ میں نے گاڑی خریدی ہے, یہ میں نے یہ خریدا ہے, میں نے یوں خریدا ہے, اور حسد اس طور پہ زیادہ ایک دم سے کوئی نعمت آ جائے. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں اگر آپ کے پاس ایک دم سے پیسے آ گئے تو ایک دم گاڑی نہیں خریدو, آپ رکشے سے آپ پہلے آؤ, جو ہے نا تھوڑی سی اچھی بائک خرید لو. جب لوگ اس سے تھوڑے مانوس ہو جائیں تو پھر تھوڑے سے ایک FX خرید لو آپ, پھر تھوڑے اس سے مانوس ہو جائیں تو ترقی کرتے کرتے پھر آخر میں لینڈ کروزر لے کر آؤ. کیونکہ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دے دیا اور اچانک لینڈ کروزر, تو یہ حسد کرنے والے نا اس کو لینڈ کروزر پہ نظر لگا کے اس کو رکشہ بنا دیں گے. حقیقت ہے یہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر جو ہے نا ایسے لگتی ہے کہ اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. اتنا بڑا تگڑا اونٹ ہوتا ہے, نظر لگانے والے کیا کرتے ہیں, وہ بیچارہ مر جاتا ہے اور ہانڈی میں پکڑا ہوتا ہے وہ. تو یہ حاسدی, اب وہمی نہ بنے کہ ہر ایک کو اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں. وہ دن میری گھڑی دیکھ کر گیا تھا, اس نے نظر لگوائی ہے. ہمارے یہاں وہم بھی بہت زیادہ ہے, تو وہمی نہ بنے, لیکن یہ کہ احتیاط بہرحال ضروری ہے.